السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو بات کریں گے تو اس چیز پہ کہ آج کل اکثر یعنی بہت عبادت گزار گھروں میں یا بچہ یا کوئی خاتون جو ہے وہ نفسیاتی مریض ضرور ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم لوگ قرآن سے ذرا دور ہو گئے ہیں، اور اکثر ہمارا جو ہے وقت جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ تو ویسے بھی ایک دھوکہ ہے، ڈرامے کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر جو ہے گھر کی کوئی بڑی خاتون یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہیں تاکہ میرے بچے ذرا ڈیپلی سمجھ جائے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ ہمارا رشتہ جو تھا وہ تو اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور وہ آٹومیٹکلی ہم نے خود ہی ختم کیا ہے، اور اندھیروں میں ہی ہم رہ گئے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی کی طرف بلانا چاہ رہا ہے، اور یہی پکارتا ہے کہ روشنی کی طرف آؤ۔ ایاک نعبد ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ تو لکھنا چاہیے اور اویزاں کرنا چاہیے کہ این اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سچا ہے، اللہ پکا ہے، اللہ مالک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت ہی کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے محبت کی، اور صرف اسی کی، اللہ کی محبوب کی اطاعت کرو۔ یہی قرآن میں بار بار آیا ہے، اطاعت رسول اطاعت اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی آواز سے کسی آواز کا قد بھی بڑا نہ ہو، ورنہ تمہارے اعمال یعنی عبادتیں ضائع ہو جائے گی۔ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اطاعت کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر حقیقت آشنائی آسان ہو جائے گی، اور وہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اور وہ دارالفانی سے کوچ کر گئے، اور روشنی باقی رہ گئی، جو پاس ہمارے ساتھ ہے، قریب ہے، اور کبھی دور محسوس ہی نہیں کرتے۔ وہ فراق کے ساتھ ہی وصال ہے، اور اگر ہم سے بچھڑ بھی گئے ہیں تو الحمدللہ اس بات پہ اگر کسی کو یقین ہو کہ قبر میں پیارے نبی کی دیدار کریں گے تو وہ ادھر تو ٹینشن اس گھر میں تو رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ الحمدللہ کہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سر پہ تو آج آسمان گرا ہے، یا نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہیں۔ یہ کیوں کہ ہم اجنبی ہو گئے ہیں قرآن سے، اور انسان کو مار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا تھا احسن تقویم یعنی ساروں سے خوبصورت، انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور انسان کو چاہیے کہ دوسروں کا دکھ بانٹے اور دوسروں کا بوجھ جو ہے وہ ان سے کم کر دیں۔ اور آج جو ہم ہیں تو ہم ایک دوسرے کو مروا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، اور ہمارے پاس کچھ علم بھی نہیں تھا۔ 500 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے،
اور اتنی مقدس کتاب اس مشینری ہمارے بدن باڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، وہ ہے قرآن پاک۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اتنا علم عطا کیا کہ اگر اللہ ہمارے مددگیر نہ ہوتے تو اس گلدستے کو ہم نہ سنبھال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی اس لیے آسان کر دی ہے، لیکن ہم لوگ بدعتوں میں بہت بھٹک گئے ہیں۔ جو فوتگی ہو جاتی ہیں تو ہمارے کام بدعتوں میں آ جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں جو ہم اپنے نفسوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے ہماری خاطر جو سختیاں برداشت کی تھی اور ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالا تھا، آج اسی کاموں پہ ہم بہت خوش ہیں اور بہترین بدلہ ملنے کی توقع بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور ہم جنتوں میں جائیں گے۔ جنتوں میں انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے، لیکن تب کہ اس دنیا میں بھی ہم اللہ کے فرمانبردار بن کر رہیں، اور جو دوسرے باغی اور نافرمان ہیں، نافرمان جو ہے اپنی کرتوتوں کا علم ان کو تب ہوگا کہ وہ نزاع کے وقت اپنے عمل نامے دیکھیں گے، اور حساب اور کتاب اور حساب ان کے آگے جب لایا جائے گا تو ان کے چہرے جو ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے اور انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ یہ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن ان کے رشتہ دار اس کو نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمالوں سے مالا مال کر دے اور بربادی والے اسباب سے دور رکھے، کیونکہ اس کا انجام بہت ہی خوف زدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور ہی رکھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجرم لوگ شیطان کے دھوکے پہ خوش ہیں اور اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کے سب سے پہلے یعنی وہ جو تھے صحرائی سادے سے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنا شفقت سے اور طریقے سے ان کے ساتھ رہا، اور ان لوگوں تک وہ دین اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ لیکن اگر پیوستہ رہو گے شجر سے تو امید بہار رکھ، یعنی جو درخت کے ساتھ پیوستہ ہیں تو شاخیں تو وہ سبز رہتی ہیں اور اس پہ پرندے بھی بیٹھتے ہیں، اور جو درخت سے علیحدہ ہے یا کٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو وہ خشک ہو جاتی ہے اور زمین پہ گر پڑتی ہے، اس پہ مٹی اور وہ جاڑیوں کی شکل اختیار خشک گھاس بن جاتی ہیں، نہ کسی کی نظر پڑتی ہیں اور نہ وہ صرف جلنے کے کام آتی ہیں۔ تو اس باتوں پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے تو یہی ہمارے لیے ایک جو ہے اصل چیز ہے کہ ہم قرآن کو سراسر لے لیں، لیکن ہم لوگ اکثر اس کو تکلیف کہتے ہیں۔